جی، ملک کے جو حالات ہیں وہ انتہائی تشویشناک ہے، اور جو ہمارے عوام ہے اس میں بھی ملک کے حوالے سے انتہائی عدم اعتماد پایا جاتا ہے، مایوسی پائی جاتی ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پاکستان میں رہ کر ان کا کوئی بھی مستقبل نہیں، اور جب کسی بھی ملک میں اس قسم کے حالات پیدا ہو جاتے ہیں تو وہ انتہائی تشویشناک بات ہوتی ہے۔ اور آج ہم بات کریں گے کہ یہ جو حالات بنے ہیں، یہ جو موجودہ حالات ہیں، ان کے پیچھے وہ کون سے گروپ ہیں جن کی وجہ سے یہ حالات بنے ہیں۔ میرے اپنے جو ذاتی رائے ہے اس میں یہی ہے کہ ہمارے ملک میں 3 ایسے گروپ ہیں جن کی وجہ سے وہ موجودہ حالات کے ذمہ دار ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے 90% جو مسائل ہے وہ ان 3 گروپوں کی وجہ سے ہے۔ اور یہ جو گروپ ہے 3، یہ ان کی آپس میں بہت گہرا تعلق ہے، ان کی آپس میں بہت اچھی کوارڈینیشن ہے، اور اگر ہم ان گروپوں کا بغور جائزہ لیں تو یہ ایک دوسرے کو مشکل وقت میں ہمیشہ سے کندھا فراہم کرتے ہیں۔ یہ جو گروپ ہے، سب سے پہلی جو اس میں سب سے اہم گروپ کا جو ممبر ہے وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، ہمارے وہ جرنیل جو ہمارے ملک کی سیاست میں جو ہے وہ حصہ لیتے ہیں، جو حکومتیں بناتے ہیں اور حکومتیں گراتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہماری معیشت ہے اس کو اس کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ جو دوسرا گروپ ہے وہ ہماری جو جج ہیں، جو ہماری عدلیہ ہے، وہ ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان ججوں کے غیر آئینی کاموں کو انہوں نے آئینی چتری فراہم کی ہوتی ہے، اور ہمیشہ جو منتخب حکومتیں ہیں ان کو گرانے اور بنانے کے حوالے سے جو فیصلے ہوتے ہیں، ہمارے جج جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کا اس میں ہاتھ بٹاتے ہیں، اور جو ہمارے منتخب لیڈر ہوتے ہیں ان کو نہ صرف نااہل کرتے ہیں بلکہ پھانسیاں دینے سے بھی دریر نہیں کرتے۔ اور ان دونوں گروپوں کے ساتھ جن کی کوارڈینیشن سب سے زیادہ ہے وہ ہمارے ہاں انتہا پسند، یا آپ وہ مولوی کہہ لیں جو کہ شدت پسند ہوتے ہیں، اور یہ لوگ ہمارے ہاں جو اس سے پہلے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ملک میں مذہب کے نام پہ اتنی لڑائیاں نہیں ہوتی تھی، ہمارے ہاں مذہب کو لے کر اتنا آپس میں ایک دوسرے سے نفرت نہیں کیا جاتا تھا، لیکن جب روس نے افغانستان میں قدم رکھا تو اس وقت ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے انہوں نے روس کا مقابلہ کرنے کے لیے غیر ملکی مدد جو فنڈز ہے وہ لینے کے لیے وہاں پاکستان میں جہادی گروپوں کو ترغیب دی، یہاں پہ ہزاروں مدرسے بنائے گئے، اور ہم نے دیکھا کہ ہماری جو تعلیمی کتاب ہے اس میں بھی ان کے کہنے پر جو ہے وہ تبدیلیاں کی گئی تاکہ لوگوں کو مذہب کی طرف راغب کیا جائے، انتہا پسندی کی طرف راغب کیا جائے، جہاد کی طرف راغب کیا جائے، اور رشیا کو مقابلہ کرنے کے لیے ہم نے جو اپنے نوجوان ہیں ان کو بطور ایندھن استعمال کیا، ان کی تربیت کی گئی، ان کو افغانستان بھیجا گیا، اور ان کی کوشش تھی کہ رشیا کو توڑا جائے، رشیا کو وہاں پہ افغانستان میں شکست دی جائے، اور وہ ہم ایک غیر ملکی ایجنڈے کے کہنے پہ یہ سب کچھ تو کرتے رہے، لیکن آج بھی ہم اس کے نتائج ہم اپنے ملک میں بھگت رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس میں جو ہے یہ تینوں جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ان تینوں کا جو براہ راست رابطہ ہے یہ ہمارے عسکری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوتا ہے، اور یہ تینوں تکون اس طرح سے کام کرتے ہیں کہ ہر موقع پر ایک دوسرے کو کندھا اور مدد فراہم کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ججوں کے کردار کے حوالے سے، تو اگر مولوی تمیز الدین کیس سے لے کر آج تک کے ہم ججوں کے فیصلے دیکھیں تو ججوں کا جو کردار ہے وہ انتہائی ہمارے ملک اور ہماری تاریخ میں سیاہ باب ہے۔ ہم نے دیکھا کہ انہوں نے ہماری منتخب حکومتوں کو چلتا کیا، ہمارے جو منتخب لیڈران تھے ان کے اوپر کرپشن کے الزامات لگائے، لیکن کرپشن کے الزامات لگانے کے باوجود ان کے اوپر ثابت نہیں ہوئے، اور آج وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ عوام میں یہ شعور آ رہی ہے کہ وہ منتخب حکومتیں چاہے وہ کسی بھی سیاسی جماعت کی ہو، چاہے وہ عمران خان ہو، نواز شریف ہو، بے نظیر بھٹو تھی، ان کو جو برطرف کیا گیا اس کے پیچھے جو آئین یا قانون نہیں تھا بلکہ ایک عسکری ادارے کی خوشنودی حاصل کرنی تھی۔ پھر ہم اگر ماضی میں بھی دیکھیں تو ہمارے ایک لیڈرشپ، ہمارے ایک بہت بڑے لیڈر ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی، اور وہ اس کے پیچھے بھی جو وجوہات ہے وہ
وہ بھی سب کو معلوم ہے اور وہ بھی ہمارے تاریخ کا ایک سیاہ باب ہے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جیسی ہی ہمارے ملک کی تاریخ میں جب بھی فوجیوں نے کوئی ہینڈ اوور کیا، مارشل لا لایا، تو آئینی طور پر ان کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے یہ جج ہی تھے کہ جنہوں نے ان کو آئینی چھتری فراہم کی اور ان کے لیے آئین میں اصلاحات کی، قانون میں جو ہے وہ انہوں نے چھیڑ چھاڑ کی۔ اور ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ جج اور جرنیلوں کا جو آپس کا تعلق تھا وہ انتہائی قریبی تھا، اور ججوں کے جو فیصلے ہیں اس میں بھی وہ عسکری اداروں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے وہ فیصلے کیے جاتے رہے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ قانون کے بالادستی کے لیے فیصلے کریں۔ تو اوورآل اگر ہم دیکھیں تو ہمارے جو جج ہیں ان کا کردار بھی ہمارے ملک کی تاریخ میں انتہائی شرمناک ہے، اور آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے دنیا بھر میں ہمارے جج، ہمارے ہاں جو انصاف ہے اس کی جو رینکنگ ہے وہ ہم 140ویں نمبر پہ ہے۔ تو ہمارے سے بہت سے افریقن ممالک بھی جو انصاف مہیا کرنے کے حوالے سے ہم سے بہت آگے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ لوگوں کا، عوام کا اعتماد بھی اب عدلیہ سے اٹھ رہا ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں انتہا پسندی یا شدت پسند مولیوں کے حوالے سے، جنہوں نے ہمارے معاشرے پر بہت زیادہ منفی اثرات مرتب کیے۔ اور یہ وہ وقت تھا جب روس جو ہے وہ افغانستان میں داخل ہوا، اور امریکہ کے کہنے پر سپر پاور جو اس وقت جو وہ ایک بڑا سپر پاور تھا، ان کے کہنے پر انہوں نے یہاں پہ ہم لوگوں نے جہادیوں کی ٹریننگ کی، ان کو کیمپ فراہم کیے، اور ہم نے یہی نہیں کیا بلکہ اپنے جو درسی کتابی تھی اس میں بھی ہم نے ترامیم کی، اور وہ بھی ہم نے غیر ملکی جو ایک ایجنڈا تھا اس کو پورا کرنے کے لیے یہ کچھ کیا تاکہ لوگوں کو جہاد کی طرف راغب کیا جا سکے، اور رشیا کے ساتھ لڑنے کے لیے، روس کے ساتھ لڑنے کے لیے افغانستان میں اپنے بے گناہ نوجوانوں کو ہم نے ایک ایندھن کی طرح فراہم کیا۔ اور مقصد صرف یہی تھا کہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے، ہمارے جو جرنیل تھے اس وقت کے، وہ غیر ملکی نہ صرف خوشنودی حاصل کر سکیں بلکہ وہ غیر ملکی جو فنڈز ہیں وہ حاصل کر سکیں۔ اور اس کے نتائج ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں کلاشنکوف کلچر، مذہبی شدت پسندی اور ڈرگس کی صورت میں سامنے آیا، اور اس اثرات سے ابھی تک پاکستان نکل نہیں سکا۔ اور یہ جتنی بھی یہ جو ٹریننگ ان شدت پسندوں کو، مذہبی شدت پسندوں کو دی گئی تھی، اس کے پیچھے ایک ہی ادارہ تھا، اور وہ عسکری ادارہ تھا، ہماری اسٹیبلشمنٹ تھی، اور یہی وہ سب کچھ کرتی رہی ہے، جس کی وجہ سے ہم دیکھ سکتے کہ ہماری معیشت پر بھی اس کی انتہائی جو ابھی ہم پچھلے کچھ سالوں سے دہشت گردی کی جو لہر ہمارے ملک میں چل رہی ہے، جس کی وجہ سے ہمارا معیشت کو بھی جو ہے کافی اس کا نقصان ہوا، اور اسی وجہ سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آج ہمارے معاشی حالات بہت خراب ہیں۔ تو جہاں پر بھی ہم چلے جائیں، کوئی بھی چیز دیکھیں، پاکستان میں جو بھی منفی کام ہوتا ہے اس میں کہیں نہ کہیں سے ہمارے عسکری اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ضرور ہوتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو جو مذہبی انتہا پسند تھے اس وقت جو روس توڑنے کے لیے بھی انہی لوگوں نے، ہمارے جو عسکری اسٹیبلشمنٹ تھی، انہوں نے ان کو پروان چڑھایا تھا اور انہوں نے ان کو سپورٹ کیا تھا۔ اب جو ہم سب سے بڑا گروپ ہے جو پاکستان میں، جن کے پاس پچھلے کئی دہائیوں سے جن کے پاس اختیار بھی ہے، اقتدار بھی ہے اور سب کچھ ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ حکومتیں بنانے میں بھی ان کا اپنا ایک اہم کردار ہوتا ہے، حکومتیں گرانے میں بھی ان کا اہم کردار ہوتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ ماضی میں بے نظیر بھٹو کے جو سیاسی کردار کو کم کرنے کے لیے کس طرح نواز شریف کو سپورٹ کیا گیا، پھر جب نواز شریف کو لایا گیا تو اس کو توڑنے کے لیے کس طرح عمران خان کو لایا گیا، اور پھر عمران خان کو جو ہے وہ گرانے کے لیے کس طرح سے جو ہے وہ یہ پی ڈی ایم کی جو مختلف سیاسی جماعتیں جو ہے وہ استعمال کی گئی۔ اور ہم نے دیکھا کہ ہمیشہ سیاستدانوں کے خلاف سیاستدان ہی استعمال ہوئے، لیکن سیاستدانوں کو اس چیز سے کوئی سبق حاصل نہیں کی۔ اسٹیبلشمنٹ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پاکستان میں جو ہماری عسکری قیادت ہے وہ ایک بہت بڑی طاقت ہے، اور پاکستان کے فیصلوں کے حوالے سے بھی ان کا کردار انتہائی اہم ہے۔ لیکن یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ اسٹیبلشمنٹ، عسکری ادارے وہ حکومت بنا بھی سکتے ہیں، حکومت گرا بھی سکتے ہیں، لیکن حکومت چلا
نہیں سکتے. چلانا جو ہے وہ پروفیشنل لوگوں کا کام ہے. آج اگر یہ اتنی جو ہے وہ سیاسی مداخلت نہ ہوتی، حکومتوں کی اس طرح چھیڑ چھاڑ نہ کیا جاتا، تو آج ملک میں جو معاشی حالات چل رہے ہیں وہ آج نہ ہوتے. اور یہی جو مسائل کی جو ہے سب سے جو بڑی جڑ ہے وہ بھی یہی ہے. جس طرح انہوں نے عدالتوں کو کنٹرول کیا، جس طرح انہوں نے، ہم میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے میڈیا کا بھی اس میں بہت اہم کردار ہے. ہمیشہ میڈیا نے جو اس فوجی اسٹیبلشمنٹ کے بھی رول کا کردار ادا کیا. جتنا ان کو کہا گیا وہ نہیں بولے، جن کے خلاف کہا گیا انہوں نے انہیں کے خلاف بات کی، جن کو انہوں نے کہا ہے کہ ان کو ہیرو بنا دے تو ان کو انہوں نے ہیرو بنا دیا. اور لیکن اب عوام کو بہت سی چیزوں کی سمجھ آ گئی. اب آج سوشل میڈیا کا دور ہے اور اس میں آپ پروپیگنڈا تو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن جب حقائق سامنے آتے ہیں، چیزیں سامنے آتی ہے تو لوگ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے 10 15 20 سال پہلے جب چھوٹے چھوٹے بچے تھے، جب بھی کوئی فوجی ٹرک یا گاڑی قریب سے گزرتی تھی تو وہ سلوٹ مارتے تھے. آج جو صورتحال ہے، جو لوگوں میں انتشار ہے، فوجیوں کے حوالے سے جتنا غصہ پایا جاتا ہے، اس حوالے سے ہمارے ارباب اختیار کو سوچنا چاہیے کہ وہ کیا وجوہات ہے کہ لوگ صرف اس وجہ سے ووٹ اس سیاسی جماعتوں کو دیتے ہیں کہ جو فوج مخالف بیانیاں اپناتے ہیں، اور وہی لوگ زیادہ تر جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ کامیاب بھی ہوتے ہیں. تو ان کے پاس ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا میں بھی جو ہے ہر جگہ انہی لوگوں کی پذیرائی کی جاتی ہے جو عسکری اسٹیبلشمنٹ کے سیاسی کردار کے خاتمے کے حوالے سے بات کرتے ہیں. تو عسکری اداروں کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ وہ کیا وجوہات ہے جن کی وجہ سے لوگوں میں ان کے خلاف غم و غصہ پایا جاتا ہے، ان کے خلاف نفرت میں اضافہ ہو رہا ہے. ان کو بھی اپنی غلطیوں سے سیکھنی چاہیے. سیاستدانوں کا کام پارلیمنٹ کو مضبوط کرنا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی حکومتیں آتی ہیں وہ عوام کے بجائے، پارلیمنٹ کے بجائے عسکری اداروں کو خوش کرنے کے لیے وہ ہر طرح کے اقدامات کرتے ہیں. اور جب یہی حکومتیں، چاہے وہ نواز شریف کی حکومت ہو، چاہے تحریک انصاف کی یا کوئی اور سیاسی جماعت کی، جب وہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو وہ پھر عوام کا ووٹ لینے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ انقلابی بن جاتے ہیں. اور یہی وہ سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں جو اپنی غلطیوں سے نہیں سیکھتے اور وہ ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہیں. منتخب حکومتیں ختم ہونے پر مخالفین ایک دوسرے کے خلاف مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جرنیل چاہے وہ ریٹائرڈ بھی ہو، ادارہ ان کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے. لیکن سیاستدان ہمیشہ نہ اتفاقی کی وجہ سے، آپس کے اختلافات کی وجہ سے، آپس میں لڑائی کی وجہ سے کمزور ہمیشہ رہتے ہیں. سیاستدانوں کو چاہیے کہ پارلیمنٹ کو عزت دے، آپس میں ایک دوسرے سے بات کرے اور فوج کے سیاسی کردار کے خاتمے کے حوالے سے ایک نقطے پہ آئے اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے. اور میرے خیال میں جو ہمارے ملک کی جو موجودہ حالات ہے، معاشی سیاسی ایک سرکس جو بنا ہوا ہے، اس کے 90% جو ذمہ دار ہے یہ تکون ہے، ہمارے جج، ہمارے مولوی، ہمارے جرنیل، اور انہی کی وجہ سے ملک کے یہ حالات ہے. لیکن آخر اس طرح ملک کب تک چلتا رہے گا، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. یہ مجھے بھی اپنے آپ سے کرنا چاہیے اور آپ لوگوں کو بھی اپنے آپ سے ضرور کرنا چاہیے.